لطائف ہر آدم کی اولاد میں تھے، کیونکہ لطائف کے بغیر نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ سونگھ سکتے ہو، نہ لطائف کے بغیر تم کچھ سمجھ سکتے ہو۔ آپ سے سوال ہے 13,999 جو آدم زمین کی مٹی سے بنائے گئے تھے، ان کی باڈیز ورک کیسے کرتی تھی؟ کیونکہ لطائف تو ان کی باڈی میں نہیں تھے۔ ہماری باڈی کی 5 سینسز کا تعلق 5 لطائف سے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی باڈی میں لطائف نہیں تھے، ان کی باڈی میں لطائف سارے تھے، ان لطائف کی تعلیم نہیں تھی۔ جیسے کہ اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیسے ڈرائیور تھے؟ آپ کہیں گے کہ اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں۔ اب چونکہ گاڑیاں نہیں تھیں انہوں نے کبھی گاڑی چلائی نہیں، تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یہ جج کریں کیسے ڈرائیور تھے، کیونکہ ڈرائیو کیا ہی نہیں انہوں نے وہاں پر۔ یا تو یہ ہو کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو گھوڑے اور گدھے پہ سواری کرتے تھے، فرعون جو ہے وہ فراری میں گھومتا تھا۔ نہیں، یہ کہنے کی بات ہے۔ تو یہ لطائف وغیرہ تو تھے، تعلیم نہیں۔ ہم نے بھی جب غور کیا تو ایک دن اللہ سے اعتراض کر دیا۔ ہم نے یہ غور کیا کہ بھئی جب آدم صفی اللہ کو بھیجا، ایک لطیفے کی تعلیم دے کے بھیجا، اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام آ گئے، ان کو 2 لطیفے کی تعلیم دی۔ اس طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تشریف لائے تو 5 لطیفوں کی تعلیم آ گئی۔ تو ہم نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی جو آدم کے دور میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی کہ ان کو صرف ایک ہی لطیفے کی تعلیم ملی، 4 لطیفوں کی تعلیم سے محروم رہ گئے وہ۔ اور پھر جو ہے ہمارا اعتراض یہ ہوا کہ چلو ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو 2 لطیفوں کی تعلیم تو مل گئی، تو ابھی 3 لطیفوں کی تعلیم سے وہ بھی محروم تھے۔ اسی طرح پھر اس سے آگے اور پھر اس سے آگے، اور سب سے زیادہ خوش قسمت وہ رہے جو حضور کے دور میں آئے۔ تو یہ محرومی جو مختلف امتوں میں پیدا کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے کسی کو محروم نہیں رکھا، جن کو ایک ہی لطیفے کی تعلیم ملنی تھی ان سب کو ہم نے آدم کے دور میں بھیجا۔ وہ کسی بھی دور میں آتے تو ایک ہی لطیفے کی تعلیم ملتی۔ اب دیکھو، ابھی تو دیکھ لو، یہ تو سرکار گوھر شاہی کو دعا دو کہ سرکار گوھر شاہی نے نہ صرف یہ تعلیم عام کی بلکہ فیض بھی دے رہے ہیں، ورنہ 5 لطائف کی تعلیم آنے کے باوجود امت کو ایک بھی لطیفے کا نہیں پتا تھا۔ یہ تو 5 کے 5 لطائف کی تعلیم سے محروم تھے۔ اب زیادتی نہیں ہو رہی تھی، 5 لطیفوں کی تعلیم آنے کے باوجود اسے کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ ہمارے بھائی اہل تشیع حضرات جو صبح شام مولا علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دی، لیکن وہ جو صبح شام مولا علی کا دم بھرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ کہ یہ باطنی تعلیم، یہ سلسلہ ولایت ہے کیا، یہ فقر کیا ہے، معلوم ہی نہیں تھا۔ تو سرکار تشریف لائے تو سرکار نے یہ عام کر دی۔ اس کے باوجود بھی صدیوں سے ایک عام انسان مومن بننے کے لیے ایک ہی شرط رکھتا تھا کہ ایک لطیفہ تمہارا جو ہے لطیفہ قلب وہ بیدار ہو جائے، باقی دین میں لگے رہو۔ یہ مختلف مرسلین کی تعلیم سے کون واقف تھا؟ یہ تو خدا کے پوشیدہ راز ہیں، ان سے تو واقف ہی نہیں تھا کوئی۔ اب جو لوگ جا رہے ہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، صبح شام درود السلام پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو پتہ ہے کہ اندر روحوں کو بھی بیدار کرنا ہے؟ ارے لطیفوں کو بیدار کرنے کی بات تو چھوڑو، عام مسلمان کو نہیں پتا کہ اس نے نفس کو پاک کرنا ہے۔ اگر اس سے طہارت کا پوچھو تو بس وہ یہی وضو اور غسل جانتا ہے، جبکہ احادیث میں آیا ہے طہارت نصف ایمان ہے۔ تو ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، اس کا کیا مطلب کہ اگر کوئی غسل کر کے بیٹھ جائے تو آدھا مومن بن گیا ہے؟ اور کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کر رہا ہوں، جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہم کو پڑھایا جاتا رہا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں مسجدوں میں، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سارا کا سارا زور ظاہری صفائی پہ تھا، باطنی صفائی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی ظاہری صفائی ہمارے مسلمان ملکوں میں نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صفائی نصف ایمان ہے تو غسل کر کے بیٹھ جاؤ، آدھے مومن تو بن گئے، صبح غسل کرو شام کو پورا مومن بن گئے۔ سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی نصف ایمان قرار دیا ہے وہ باطن کی صفائی کے لیے کہا گیا ہے،
سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنا نفس پاک کر لیا وہ آدھا مومن، اور جس نے دل بھی پاک کر لیا وہ پورا مومن۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو صفائی نصف ایمان ہے، لیکن کس چیز کی صفائی؟ اوے غسل تو یار سبھی کرتے ہیں، اس طرف اشارہ نہیں تھا، اندر کی طرف اشارہ تھا، جس کے لیے بلے شاہ نے کہا کہ اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نہ سی، اس نفس نے ہم کو ناپاک کیا، ورنہ پہلے یوم ازل میں تو ہم ناپاک نہیں تھے۔ کیا ناپاک تھا یوم ازل میں؟ وہ جو روح بنائی تھی وہ بھی پاک تھی، اس میں کدھر سے ناپاکی آئی؟ تمہارا جو دل تھا، قلب، وہ بھی پاک تھا، سب چیز پاک تھی۔ یہ نفس جب سے آیا جسم کے اندر، اس سے ناپاکی ہوئی نا۔ یہ جو مذہب آپ جانتے ہیں نا، شریعت، اس کا کام ہی صرف نفس کو پاک کرنا ہے۔ اگر آپ اس شریعت کے ذریعے نفس کو پاک نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا مذہب بیکار ہو گیا۔ اور میرے بھائی، یہ جو 30 پارے قرآن کے اترے ہیں نا، یہ 30 پارے سارے کے سارے اس نفس کو پاک کرنے کے لیے اترے۔ دل کو بیدار کرنے والی تو کوئی چیز قرآن میں نہیں اتری، اس کے تو صرف اشارے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں دل کو پاک کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری؟ نہیں، اشارے دیے ہیں۔ کیا اشارے دیے ہیں؟ کہ بھائی قلب سلیم لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ کہا ہے قلب سلیم لاؤ تو کامیاب ہوگے؟ قلب سلیم کیسے ملے گا یہ کہاں لکھا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان لانے والا ہے اللہ پر تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا۔ ملے گی کیسے قلب کو ہدایت؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس نے شرح صدر کر لی اس میں ذات اللہ سے، اللہ کی طرف سے اس کو نور ملے گا۔ شرح صدر ہوگی کیسے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر یہ بھی لکھا ہوتا کہ شرح صدر کیسے ہوتی ہے تو یہ 73 فرقے بن جاتے۔ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی بریلوی ایسا ہوتا جس کا قلب جاری نہ ہوتا اگر قرآن میں اس کا راز ہوتا تو۔ ہزاروں دفعہ پڑھا ہے نا ہر فرقے والے نے، کتنے بڑے بڑے عالم بھی ہیں۔ عام آدمی کو چھوڑو، عالم تو پڑھ کے سمجھ جاتا نا اگر ہوتا تو۔ نہیں ہے نا، تو پھر یہ کہاں سے ملتا ہے کہ مولا علی نے ہدایت قرآن سے حاصل کی تھی؟ نہیں تو محمد رسول اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی۔ تو میرے بھائی، لطائف ہر آدم کی اولاد میں تھے، کیونکہ لطائف کے بغیر نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ سونگ سکتے ہو، نہ لطائف کے بغیر تم کچھ سمجھ سکتے ہو۔ تو ایک تو لطائف کا ظاہری فنکشن ہے اور ایک باطنی فنکشن۔ ظاہری فنکشن جو ہے سب کے لیے کھلا ہوا ہے، باطنی جو فنکشن ہے اس پہ لاک ہے، اس کے لیے اس میں ذات کی کنجی چاہیے۔ تو جس کو اس میں ذات کی کنجی مل گئی، جس نے اپنا قلب کھول لیا، شرح ہو گئی، وہ ایمان پر آ گیا۔ پھر اسی ایمان کے راستے پر ولایت بھی آتی ہے آگے جا کے۔ ساتوں لطیفوں کا منور ہو جانا ولایت نہیں ہے، ایمان ہی ہے، ایمان کے درجے ہیں۔ ولایت تب شروع ہوتی ہے جب تو رب کی نظروں میں آ جاتا، یا تو رب سے ہم کلام ہو جائے یا رب کا دیدار ہو جائے۔ رب کے دیدار کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ آدم صفی اللہ کو لطیفہ قلب کا علم مل گیا، ابراہیم علیہ السلام کو لطیفہ روح، موسیٰ علیہ السلام سری، عیسیٰ علیہ السلام خفی، محمد رسول اللہ اخفا۔ ان 5 لطیفوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے تجھے رب کا دیدار ہو جائے۔ اور جس لطیفے کو دیدار کا علم ہوتا ہے اس کی تعلیم مذہب میں ہے نہیں، اسلام میں بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے پھر وہ تعلیم؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، مانتے رہو پھر بشر، رگڑتے رہو گردن مسجد میں، کیا ملے گا؟ یہ دیدار والی تعلیم مذہب میں ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا بیوی فاطمہ سے کہ تمہارے بابا جان وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے، ترکہ کیا ہے ان کا؟ تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ میرے بابا نے جو ترکہ چھوڑا ہے نا، تمہاری دسترس میں نہیں ہے وہ ترکہ۔ کیا ہے وہ ترکہ؟ محمد رسول اللہ نے اپنی امت کے مختلف گروہ بنائے، اس گروہ کا وراثت یہ والی ہے، اس گروہ کی وراثت یہ والی ہے، اور اس گروہ کی وراثت یہ والی ہے۔ مومنوں کے لیے وراثت ذکر اللہ کی چھوڑی، ولیوں کے لیے وراثت انہوں نے ہم کلام ہونے کی چھوڑی، دیدار الہی کرنے کی چھوڑی، اور عاشقوں کے لیے انہوں نے وراثت مقام وصل کی چھوڑی۔ امت کے جس طبقے سے تیرا تعلق ہے ویسی ہی وراثت تجھے ملے گی۔ لطیفہ انا کی تعلیم دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، خالصتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جس کو چاہے محمد کی ذات اسے عطا کر دے۔ دین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی بحیثیت مسلمان
اس کو دیدار کی تعلیم ملنی چاہیے، نہیں یہ نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ جب ان کی مرضی ہے تو پھر ان کی مرضی چلے گی، یہ نہیں دیکھیں گے وہ کہ اس کا دین کیا ہے، جس کو چاہے دے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر دو الٹی باتیں کہی ہیں، ایک دوسرے کی ضد۔ ایک جگہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ ہی تو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ جہاں لکھا ہے نا کہ انکا لا تہدی من احببت، وہ مذہب والوں کے لیے ہے، اور جدھر کہا کہ آپ ہی تو ہدایت دیتے ہیں، وہ ان کے لیے ہے جو مذہب سے عاری ہے۔ مذہب کے اندر جنت کا علم ہے نا، مذہب کے اندر محلوں کا، حوروں کا، غلما کا علم ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کا علم مذہب کو نہیں دیا، اپنے محبوب کو دیا۔ جس کو مصطفیٰ کی ذات چاہے اس کو دیدار کا علم دے دے۔ اب جیسے یہ نقشبندی سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلے میں کبھی بھی نہ کوئی نقشبندی ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوی مجلس میں پہنچا، کسی نقشبندی ولی نے کبھی محمد رسول اللہ کی جبروتی محفل نہیں دیکھی، آپ کی روح مبارکہ کی صحبت نہیں اٹھائی، آپ کی روح مبارکہ کا دیدار نہیں کیا، نہ اللہ کا کیا، کیونکہ ان کا مذہب سے تعلق تھا، محمد کی ذات سے نہیں تھا، محمد کی ذات سے نہیں تھا۔ جن کا محمد کی ذات سے تعلق ہوا نا، پرسنل جو تعلقات ہیں، ان کی بیسس پہ جس کو چاہا انہوں نے تھا، جس کو مل گیا اس نے کہا جی میں نے۔ امام ابو حنیفہ کہا میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار، امام ابو حنیفہ 100 مرتبہ اللہ کا دیدار۔ اہل تشیع حضرات ان کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ جو تھے اور امام جعفر صادق دونوں ہم عصر تھے، وہ ادب کی خاطر امام جعفر صادق کی محفل میں چلے جاتے تھے۔ ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ ان کی شہرت سنی ہوئی تھی، تو ادبد کے جان بوجھ کے جب امام ابو حنیفہ ان کی محفل میں جاتے تو کہتے ہیں کہ یہاں بات کرو نا، تم اتنے بڑے عالم ہو، تو وہ خاموش رہتے، کہتے ہیں میں ان کا نوکر ہوں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، میں آل رسول کا نوکر ہوں۔ تو اب جن کو یہ 5 لطیفوں کی تعلیم مل گئی، ان کے سر کے اندر بھی لطیفہ انا ہے، اس کے باوجود دیدار کیوں نہیں کر سکے؟ تعلیم نہیں تھی، لطیفہ انا تو تھا، تعلیم نہیں تھی۔ جس طرح تمہارے پاس 5 لطیفوں کی تعلیم ہونے کے باوجود چھٹا 7واں جو لطیفہ ہے اس کی تعلیم نہیں ہے تو دیدار نہیں کر پائے، اسی طرح وہ جو دیگر آدم کی اولاد تھی ان کے پاس ایک بھی لطیفے کی تعلیم نہیں تھی، لطیفے سارے تھے۔ اور لطیفے کو ہونے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے، تعلیم ہوگی تو لطیفے جاری ہوں گے نا، تعلیم نہیں تھی۔ اگر میں کچھ اور بات کروں گا تو آپ کو اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ کرم نوازی یہ ہے میرے بھائی، برا نہیں ماننا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ان میں سے باطنی تعلیم یا تو آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ نے دیے، بیچ میں کسی نے نہیں دی، خانہ پوری ہوئی ہے۔ آدم صفی اللہ نے شروع کی ہے لطیفہ قلب کی تعلیم، اس کے بعد محمد رسول اللہ تشریف لائے، محمد رسول اللہ تشریف لائے، یہ اندر کی بات ہے خاص، ذرا غور سے سننا۔ اس میں محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں تو محمد رسول اللہ نے ہی لوگوں کو لطیفہ روح کی تعلیم دی ہے، جو تھی ابراہیم کو دینا، لیکن انہوں نے نہیں دی، محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی لطیفہ سری کی، لیکن انہوں نے بھی اجرا نہیں کیا، اس کا طاقت نہیں تھی، وہ تعلیم بھی محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو سکھائی۔ لطیفہ روح کی تعلیم ابراہیم نے اپنی امت کو نہیں دی، محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو ان کی بھی تعلیم دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرح صدر کی تعلیم ہی نہیں تھی، وہ تو دعائیں کرتے تھے، رب اشرح لی صدری، تو دعا کرتے تھے نا، وہ جو خود اللہ سے دعا کر کے مانگ رہے ہیں تو تم اپنی امت کو کیا دیں گے؟ تو بنیادی طور پر آدم علیہ السلام نے تعلیم دی، جس کا کیا مطلب ہوا کہ ہندوؤں کے پاس بھی باطنی تعلیم تھی اور سکھوں کے پاس بھی آئی، لیکن بیچ میں نہ یہودیوں کے پاس آئی نہ عیسائیوں کے پاس آئی، یا تو آئی ہے آدم کے ماننے والے یا آئی ہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے، یہی گئے، باقی ادھر ادھر پھرتے رہے بیچارے۔